رمضان المبارک اللہ رب العزت کے انعامات کا مہینہ ہے، کرم کا مہینہ ہے، رحمت کا بادل برستا ہے۔ رمضان کے 5 خصوصی انعامات ہیں۔ نمبر 1، روزہ دار کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک یہ دعا کرتی رہتی ہیں۔ جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ چوتھا انعام یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی رمضان المبارک میں شیاطین قید ہونے کی بنا پر روزہ داروں کو گناہوں پر نہیں ابھار سکتے، لیکن انسان کا نفس گناہ کرانے میں شیاطین سے کم نہیں ہے، اور گناہوں کا چسکا بھی گناہوں کی پٹڑی پر چلاتا رہتا ہے، تو اس کے لیے پھر بھی گناہوں کی کمی اور عبادتی کثرت کا ہر شخص مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ اور 5واں انعام کہ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جائے۔ الترغیب و ترہیب میں یہ روایت موجود ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا انعام کیا ہے، اللہ رب العزت کا کرم کیا ہے کہ جنت کے دروازے اس روزے دار کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یوں ہے، ابواب جنت، جنت کے دروازے، ابواب رحمت، ایک روایت میں رحمت کے الفاظ ہیں کہ رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے نا تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ اور اللہ رب العزت کا منادی پکارتا ہے کہ اے خیر اور نیکی کے طالب، قدم بڑھا، آگے آ، اے بدی اور بد کرداری کے شائق، شوق کرنے والے رک جا، آگے نہ آ۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سے گناہ گاروں بندوں کو دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے، یعنی ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دی جاتا ہے۔ یہ سب رمضان کی ہر رات ہوتا رہتا ہے۔ ترمذی شریف میں یہ بات موجود ہے۔ تو انسان کو کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اب اگر اللہ رب العزت سے معافی نہیں مانگے گا تو یہ کب مانگے گا؟ اس لیے فرمایا کثرت سے مانگنا چاہیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو بخش فرما، تو رحم فرما، تو یہ ارحم الراحمین ہے، سب زیادہ رحم کرنے والی ذات میرا مالک تیری ہے۔ اللہ رب العزت صاحب نے گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا کے اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے۔ رمضان تو پھر بھی آتا رہے گا، پتہ نہیں ہماری زندگی وفا کرے نہ کرے، ہمیں آئندہ رمضان مل سکے نہ مل سکے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اس رمضان کو آخری رمضان سمجھو، اللہ رب العزت نے میسر فرما دیا ہے، تو اس لیے کوشش کرو اس رمضان کو بابرکت بناؤ، قدردانی والا بناؤ، قدر والا بناؤ اپنے لیے، اس کی قدردانی کرو، اپنے اہل و عیال جو گزر چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ زندگی کب وفا کرے گی؟ یہ تو چلتی رہتی ہے، اپنے رخ پہ، وقت کا دھارا رخ پہ چل رہا ہے۔ زندگی نے وفا کی تو پھر روزے رکھیں گے، ورنہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ اس لیے رمضان کی قدر کریں۔ اللہ نے جتنے انعامات کا وعدہ فرمایا ان کے حصول کی انسان کو حتی الوسعت کوشش کرنی چاہیے۔